سوچو، وہ طوفان جس نے پوری زمین کو ڈھانپ لیا، پہاڑ پانی کے نیچے چھپ گئے، بستیاں مٹ گئیں، اور وہ مقام، وہ مقدس جگہ جہاں کبھی اللہ کا گھر کھڑا تھا، کیا وہ بھی ڈوب گیا؟ کیا بیت اللہ کا نشان مٹ گیا تھا، یا رب نے اپنی نشانی کو محفوظ رکھا؟ جب قوم نوح نے اپنے رب کی نافرمانی کی اور ظلم و گناہ میں ڈوب گئی، اللہ نے حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا، ایک ایسی کشتی جو آنے والے طوفان سے صرف ایمان والوں کو بچائے گی۔ پھر وہ دن آیا جب آسمان سے بارش کے دروازے کھل گئے، زمین کے چشمے پھوٹ پڑے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہر طرف پانی ہی پانی چھا گیا۔ قرآن پاک میں ہے وَفَارَ التَّنُّورُ، جب تنور ابل پڑا، یعنی زمین کی گہرائیوں سے بھی پانی ابلا۔ یہ طوفان عام نہیں تھا، یہ پوری انسانیت کے لیے ایک نئی شروعات تھی۔ جب پانی نے دنیا کو ڈھانپ لیا تو وہ جگہ جہاں کبھی آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیاد رکھی تھی پوری طرح چھپ گئی۔ اللہ کے فرشتوں نے اس گھر کی بنیاد کو بلند آسمانوں کی امان میں لے لیا تاکہ طوفان کے بعد وہ جگہ دوبارہ ظاہر ہو۔ روایات میں آتا ہے کہ بیت اللہ زمین پر سب سے پہلا گھر تھا، اور جب طوفان آیا تو وہ 7ویں آسمان تک بلند کر دیا گیا تاکہ زمین پاک ہونے کے بعد اس کی نشانی دوبارہ ظاہر کی جا سکے۔ صدیاں گزر گئیں، قومیں آئیں اور گزر گئیں، اور پھر تاریخ کے ایک موڑ پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رب نے مکہ کی وادی میں بھیجا۔ مکہ ایک وادی جو بالکل سنسان تھی، نہ درخت، نہ پانی، نہ انسان۔ ابراہیم اپنی اہلیہ اور حضرت ہاجرہ اور ننھے اسماعیل کو اسی وادی میں چھوڑ گئے جہاں بعد میں زمزم کا چشمہ پھوٹا۔ لیکن اس وادی میں ایک راز چھپا تھا، اللہ کے گھر کی پرانی بنیادیں۔ ایک دن اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا، اور ہم نے ابراہیم کو اس گھر کی جگہ بتائی۔ سوچو کیسی ہوگی وہ گھڑی جب ایک نبی صحرا کی خاموشی میں کھڑا ہے اور اللہ کا فرشتہ اس کے قدموں کو اسی مقدس جگہ کی طرف لے جا رہا ہے جہاں ہزاروں سال پہلے آدم نے بنیاد رکھی تھی۔ کچھ روایات میں آتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے رب مجھے دکھا کہاں بناؤں تیرا گھر، تو فرشتہ جبرائیل نازل ہوئے اور زمین کی ریت میں ہاتھ مارا، وہاں ایک نور کی لکیر ظاہر ہوئی، زمین نے خود اپنے راز کھول دیے، پانی کے نیچے دبی وہ جگہ پھر سے ظاہر ہو گئی، پتھر چمکنے لگے، اور بیت اللہ کی بنیادیں زمین سے ابھر آئیں۔ یہ وہی بنیاد تھی جو طوفان نوح کے وقت محفوظ کر لی گئی تھی، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے دیواریں اٹھانے لگے۔ قرآن کہتا ہے، اور جب ابراہیم اور اسماعیل گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے، کہہ رہے تھے اے ہمارے رب ہم سے قبول فرما، یوں بیت اللہ دوبارہ زمین پر ظاہر ہوا، ایک ایسا گھر جو قیامت تک ہدایت کی علامت بن گیا۔ لیکن کہانی یہیں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اب سوال یہ ہے کہ بیت اللہ کی یہ دیواریں کن پتھروں سے بنائی گئیں؟ کیا ان پتھروں کا تعلق جنت سے تھا؟ اور حجر اسود یہ کہاں سے آیا؟ کیا یہ زمین کا پتھر ہے یا جنت کا؟ یہ سب راز کھلیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ حجر اسود جنت کا تحفہ یا زمین کا راز؟ اگر آپ کو یہ سلسلہ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اگلے ایپیسوڈ کے لیے نوٹیفیکیشن آن رکھیں، کیونکہ بیت اللہ کی یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔